آج کی ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 47 کا ترجمہ اور تفسیر جانیں گے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ بھی اس خیر کے کام میں شامل ہو سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا بنی، اے اولاد یا اے بیٹو، اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے، اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو تم یاد کرو، نعمتی میری نعمت، التی جو، انعمت میں نے بخشی، میں نے عطا کی، علیکم تم پر، وانی اور یہ کہ میں نے، فضلتکم تمہیں فضیلت دی، میں نے تمہیں برتری دی، علی العالمین جہانوں پر، زمانہ والوں پر۔ تو آیت کا ترجمہ ہوگا، یا بنی اسرائیل اذکروا، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد یا اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میرے ان احسانات کا، میرے اس احسان کا، التی انعمت علیکم جو کہ میں نے تم پر کیے تھے، وانی اور یہ کہ میں نے، فضلتکم علی العالمین تم کو جہاں کے لوگوں پر، عالم کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی۔ حق تعالی شانہ نے اس مضمون کو تاکید کے لیے مکرر ذکر فرمایا اور اس میں ایک نعمت اور زیادہ یاد دلائے کہ تمہیں اوروں پر فضیلت دی، اور یہ نعمت سب نعمتوں سے زیادہ ہے، اور اسے بڑی سخت وعید کے ساتھ فرمایا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ اور میں نے تمہیں فضیلت دی۔ ان کو فضیلت دینے سے ان کے آباء و اجداد کا فضیلت دینا مراد ہے، جیسے کہ کہہ دیا کرتے کہ ہم تم لوگوں کو ہمیشہ دیتے رہتے، یعنی تمہارے باپ دادا کے ساتھ سلوک کرتے رہے۔ آباء و اجداد سے بھی وہی لوگ مراد تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے اور جو ان کے بعد گزرے، مگر انہوں نے اپنے دین میں رخنہ اندازی اور فتنہ پردازی نہیں کی۔ نبوت، کتاب اور علم، ایمان، اعمال صالحہ اور ملک و عدالت اور انبیاء کی نصرت، یہ سب نعمتیں اللہ نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی۔ باپ دادا کی نعمت کو اولاد پر جتلانے کی وجہ یہ کہ باپ دادوں میں اگر کوئی فضیلت ہوتی ہے تو وہ اولاد کے شرف کا باعث بن جاتی ہے، تو وہ نعمتیں جو انہیں دی گئی تھی گویا کہ وہ انہیں بھی دی گئی۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کو اس پر متنبہ فرمایا ہے کہ تم نے اپنے آبائی شرف کو، آباء و اجداد کی وجہ سے جو شرف ملا ہے اس کو کم کر دیا ہے، اسے حاصل کرنا چاہے، اور اس کے حاصل کرنے کی یہی صورت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کا اتباع کرو، پیروی کرو، اور یہی موسیٰ علیہ السلام اور تورات کا اتباع ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے، قرآن پاک کا اتباع کریں گے، تو گویا کہ یہی موسیٰ علیہ السلام اور تورات کا ہی اتباع کرنا اور پیروی کرنا ہے، کیونکہ تمہارے آباء کو جو شرف اور فضیلت حاصل ہوا تھا اس کی یہی صورت تھی کہ انہوں نے وحی اور انبیاء اور کتاب اللہ کا اتباع کیا تھا، اس کی پیروی کی تھی۔
اسی طرح تم بھی کرو اتباع، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کی اتباع کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ علی العالمین، سارے جہان والوں پر فضیلت دینے کا یہ مطلب ہے کہ جو لوگ اس زمانے میں موجود تھے ان پر فضیلت عطا فرمائے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی سارے جہاں والوں پر۔ اس سے مطلب اس دور میں جو جہاں والے تھے یا زمانے والے موجود تھے ان پر فضیلت عطا فرمائی تھی، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں والوں میں سے جن میں یہ فضائل نہیں ہے جن کے لیے، ان پر ان کو فضیلت دی گئی، یعنی بنی اسرائیل کو۔